السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق جو ہے وہ دوزخ اور اس کا عذاب۔ جس طرح جنت کے متعلق قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں اعلیٰ درجے کی ایسی لذتیں اور راحتیں ہیں کہ دنیا کی بڑی سی بڑی لذتوں اور راحتوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں، اور پھر وہ سب ابدی اور غیر فانی ہے۔ اسی طرح دوزخ کے متعلق قرآن اور حدیث میں جو کچھ بتلایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایسی تکلیفیں اور ایسے دکھ ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے دکھوں اور بڑی سی بڑی تکلیفوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے قرآن اور حدیث کے الفاظ سے جنت کے عیش و راحت اور دوزخ کے دکھ اور عذاب کا جو تصور اور جو نقشہ ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتا ہے وہ بھی اصل حقیقت سے بہت ناقص ہے اور کمتر ہے، اور یہ اس لیے کہ ہمارے زبان کے سارے الفاظ ہماری ایسی دنیا کی چیزوں کے لیے واضح کی گئی ہیں۔ مثلا سیب یا انگور کے لفظوں سے ہمارا ذہن بس اسی قسم کے سیبوں یا انگوروں کی طرف جا سکتا ہے جن کو ہم نے دیکھا اور چکھا ہے۔ ہم جنت کے ان سیبوں اور انگوروں کی اصل حقیقت اور کیفیت کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جو اپنی خوبیوں میں یہاں کے سیبوں اور انگوروں سے ہزاروں درجے زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے اور جن کا کوئی نمونہ ہم سے یہاں نہیں دیکھا، ہم نے یہاں نہیں دیکھا۔ اسی طرح مثلا سانپ اور بچھو کے لفظ سے ہمارا ذہن اسی قسم کے سانپوں اور بچھوں کی طرف جا سکتا ہے جو ہم نے اس دنیا میں دیکھے ہیں۔ دوزخ کے ان سانپوں اور ان بچھوں کا پورا نقشہ ہمارے ذہنوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ محترم بزرگوں، سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ جو اپنی جسامت اور خوفناکی اور زہریلے پن میں یہاں کے ان سانپوں اور بچھوں سے ہزاروں درجے بڑے ہوئے ہوں گے اور کبھی ہم نے ان کی تصویر تک نہیں دیکھی ہے۔ بہرحال قرآن اور حدیث کی الفاظ سے بھی جنت و دوزخ کی چیزوں کی اصل کیفیت اور اصل حقیقت کو ہم یہاں پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے، بس وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا کہ جنت کے عیش و راحت کے بارے میں جو کچھ ہم نے جانا اور سمجھا تھا، ہمارا وہ علم بڑا ہی ناقص تھا، اور جنت میں تو اس سے ہزاروں درجے عیش و راحت ہے، اور دوزخ کے دکھ اور عذاب کے بارے میں جو کچھ ہم نے سمجھا تھا اصل حقیقت کے مقابلے میں وہ بھی بہت ہی ناقص تھا، اور یہاں تو ہمارے سمجھے ہوئے سے ہزاروں گنا زیادہ دکھ اور عذاب ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے جنت کے بیان میں بتلایا جا چکا ہے، دوزخ اور جنت کے متعلق جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے اس کا یہ مقصد ہے ہی نہیں کہ جو کچھ وہاں پر پیش آنے والا ہے اس کو ہم یہاں پوری طرح سمجھ لیں اور جان لیں اور وہاں کے حالات کا صحیح نقشہ ہمارے سامنے آ جائے، بلکہ اس بیان کا اصل مقصد یعنی جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف دلا کر اللہ کی رضا والی اور دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچانے والی زندگی پر اللہ تعالی کے بندوں کو آمادہ کرنا، اور اس مقصد کے لیے جنت و دوزخ سے متعلق قرآن اور حدیث کا یہ بیان بالکل کافی ہے۔ پس اس سلسلے کی آیات
و حدیث پر غور کرتے وقت ہمیں اسی خاص مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کا شوق اور جہنم کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔